بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان لوٹ کر آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا، بہت مشکل۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے اور خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ سنن نسانی حدیث 3177 میں فرمایا، میری امت کے دو گروہ جہنم سے آزاد کر دیے گئے، پہلا وہ جو غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا، پھر علیحہ یعنی بیت المقدس میں جا کر رہے گا۔ یہ حدیث حضرت صوبان نے روایت کی۔ 3 حدیثوں کا مفہوم درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ایک زمانہ آئے گا کہ عرب انتہائی غیر مستحکم ہوں گے تو اللہ ایک غیر عرب کو اٹھائے گا جو ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں انہیں چاہیے کہ زیر زمین گھر بنائیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک 3 دفعہ خون سے لال ہو جائے گا، سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی، دلی اور کشمیر فتح ہوگا اور امام مہدی کا خیمہ غوطہ میں ہوگا۔ غزوہ ہند آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاکستان کو بالآخر ایسا صالح اور دانش مند فرما روا ملے گا جو پاکستان کو غزوہ ہند کے قابل بنا دے گا، مگر اس کی مخالفت سب سے زیادہ مولوی ہی کریں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند میں شریک ہونے والا افضل شہداء ہوگا۔ درج بالا فرامین سے غزوہ ہند کی نوعیت جاننے میں یقیناً مدد ملی ہوگی۔ سادہ الفاظ میں جو تعریف میں غزوہ ہند کی بیان کر سکتا ہوں وہ یہ ہے، غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان از سر نو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جنگ حضرت مہدی کی سربراہی میں لڑی جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بالآخر تمام دنیا پر حضرت مہدی علیہ السلام میں اقتدار قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ جو آخری جنگ آرمی گارڈن پر منتج ہوگا۔ ایک سوال جو غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں۔ تو اب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں، تو اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ موتا میں شریک نہیں تھے مگر پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت مہدی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور امتی ہیں
اور ان کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی رحمت للعالمین کی صفت کو تمام عالم پر نافذ کرنا ہے، لہذا ان کی موجودگی کے سبب اس کو غزوہ قرار دیا گیا۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس غزوے کی تمام معلومات دیں اور عہد لیا کہ جو زندہ رہے وہ اس غزوے میں ضرور شریک ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیعت نے ان کو اس غزوے کا سربراہ بنا دیا اور یہ جنگ غزوہ قرار پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خراسان ایک بہت وسیع علاقے کا نام تھا۔ اس میں ایران، افغانستان، پاکستان کی مالاکنڈ ایجنسی اور وسطی ایشیائی ریاستیں شامل تھیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور غزوہ ہند جیتیں گے، تو اس میں کثیر الملکی فوج کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم دوسری حدیث میں غیر عرب فوج کی فتح کی نوید سنتے ہیں۔ پاکستانی فوج بھی ایک غیر عرب فوج ہے جس کے ہتھیار اور کارکردگی عربوں سے بہتر ہے، لہذا جس فوج کا ذکر ہے وہ پاکستانی فوج اور اس کے ایٹمی ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں جو بھارت فتح کرے۔ جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تو ڈیوڈ بن گوریان نے بیان دیا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے، حالانکہ پاکستان اس وقت محض 1 سال پرانی نوزائیدہ مملکت تھی جو اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کافروں کو اندازہ ہے کہ پاکستان خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مگر ہمیں پاکستان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہندوستان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ ہندوستان ہی کبھی ہمارا پانی روکتا ہے، کبھی ہمارا مشرقی حصہ جدا کرتا ہے، کبھی بمباری کرتا ہے، کبھی دہشت گردی کرواتا ہے اور کبھی الزامات لگاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو ہم بلا وجہ غزوہ ہند کا محاذ کھول کر مذہبی فرائض نبھائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ فساد کا آغاز بھارت کی جانب سے ہی ہوگا، جو کہ بھارت کا ایک مستقل رویہ ہے، اور پاکستان کی دوستی کی ہر کوشش اور امن کی ہر آشاں رائے گاں جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کالے جھنڈے، پیلے جھنڈے، کالی ٹوپیاں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ، حضرت مہدی کا حلیہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں کوئی بھی خود تیار کر کے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ سب میک اپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو حتمی مان کر فیصلہ کرنا بے وقوفی ہے۔ ہمیں جو چیز اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اصل حضرت مہدی علیہ السلام کی پہچان کرائے گی وہ ان کی تعلیمات، ان کا جذبہ اور ان کا ایمان ہوگا۔ یہ قیامت کا آخری دور ہے، اس وقت دھوکہ کھانے والوں کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں گے۔ ہم نے اگر اپنی کسی غلطی سے اللہ کے پلان میں خلل ڈالا تو ہمارے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے بڑے ہوش و حواس سے فیصلہ کیجئے۔ قرآن روز اپنی مادری زبان میں پڑھیے تاکہ آپ اس کتاب الہی کی روشنی میں صحیح لوگوں کو پہچان سکیں۔ بعض لوگ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کو غزوہ ہند مانتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یوں تو محمود غزنوی نے بھی جب بھی ہندوستان پر حملہ کیا ہمیشہ غزوہ ہند کی ہی نیت باندھی، لیکن وہ 17 حملے غزوہ ہند نہیں تھے۔ در حقیقت غزوہ ہند وہ ہوگا جس کے اختتام پر تمام ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو، اور یہ غزوہ اتنا بڑے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی شام میں ظاہر ہو جائیں، اور پھر مستقل فتوحات کا ایسا سلسلہ چل نکلے کہ تمام دنیا اسلام کے زیر تسلط آ جائے۔ غزوہ ہند کے بارے میں جب ہم تمام تر تجزیوں کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایسی منظم، کامیاب اور متحد جنگ کے لیے ایک متفق علیہ کمانڈر اور ایک مستحکم اقتصادی قوت بہت ضروری ہے، جبکہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں مسلم ممالک کے حکمران کسی پالتو جانور کی طرح کافروں کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں۔ نہ کوئی حمیت ہے،
نہ غیرت، نہ سر اٹھانے کا حوصلہ، نہ مضبوط کمر، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ پھر آخر کیسے کمانڈر آئے گا، کس طرح اتحاد ہوگا اور غزوہ ہند کے وسائل کیسے فراہم ہوں گے، جبکہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اب تک نزول نہیں ہوا۔ شام کے حوالے سے تمام حدیثیں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آخر غزوہ ہند کی فتوحات کیسے اور کب ہوں گی؟ آتی ہے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے، تو ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بھارت میں رہنے والے ہندوؤں کو تو وہ بیڑیوں میں قید کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ بزرگ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے خواب میں بھیجا تھا اور انہوں نے قائد اعظم کو حکم دیا تھا کہ لندن سے واپس ہندوستان جاؤ اور پاکستان بنانے کی کوشش کرو۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی روحانی واقعات ہیں جو پاکستان کو وجود میں لانے کا سبب بنے اور ابھی تک پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اہل پاکستان نے بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی تائید ازدی کو نظر میں رکھتے ہوئے امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سپریم کمانڈر بھی پاکستان میں بھیجے گا جو تمام دنیا میں اسلام قائم کرے گا اور غزوہ ہند کی فتوحات کو بھی اللہ کے حکم سے ممکن بنائے گا۔ سنن نسانی صفحہ نمبر 438 حدیث نمبر 3175 میں غزوہ ہند میں شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء اور بچ جانے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب غزوات جاری تھے، جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، کثرت سے شہادتیں بھی سامنے کی بات تھی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل الشہداء قرار نہیں دیتے، بلکہ فرماتی ہیں کہ قرب قیامت کے دور میں ہونے والے غزوہ ہند میں جو لوگ شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہیں۔ صرف اسی بات سے آپ غزوہ ہند کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ اس میں شریک ہونے والے مومنوں کے درجات کا اندازہ لگا لیں۔ لہذا جس کی زندگی میں یہ غزوہ لڑا جائے گا اسے اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔